کبھی کبھی تکلیف اتنی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پہ بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ بس پھر انسان یوں ہی چپ چاپ سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ شکایت، نہ لڑتا ہے اور نہ زبان سے کچھ بیان کرتا ہے۔ بس تب دل ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ بس پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے چور جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتے ہیں اسے پھر اللہ اپنے آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ لوگ برا کر کے پرسکون کیسے رہتے ہیں؟ تو سنیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ برا کرنے والے پرسکون رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے بھی آپ کا برا کیا، آپ کا دل دکھایا ہے، تو اس کا حساب بھی اس دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ اور رہی بات کہ برا کرنے والے پرسکون رہتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، اسے تو ایک نہ ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن جو برا کرتا ہے نا، اس کا دل کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا، ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن سکون وہ واحد چیز ہوتی ہے جو ان کے پاس میسر نہیں ہوتی، اور سکون کی تلاش میں وہ ہمیشہ در بدر پھرتے ہیں۔ ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے کرے اور خود پہ دھیان دے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ ایک ایک آنسو جو آپ نے اس کے سامنے گرایا ہے، وہ اجر دے گا بے شک۔ یقین رکھیں، خوش رہیں اور اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ کسی نے سوال کیا، میں پوری طرح سے ٹوٹ گئی ہوں، لیکن اللہ کے کن کا انتظار ہے اور امید ہے کہ میرا صبر کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ بہت اچھے، تو سنیں، آپ کا اللہ سے اچھا گمان ہی آپ کو اللہ کی طرف سے بہترین عطا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ اللہ سے بہتر گمان کریں گے تو وہ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا۔ اور آپ کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا، تڑپنا، بکھرنا، سسکنا، وہ آپ کے ان سبھی تکلیفوں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے اور کیسی کیسی تکلیفوں سے گزر رہا ہے، پر پھر بھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں کرتا، میری نافرمانی نہیں کرتا۔ ان آنسوؤں سے بری آنکھوں سے صرف میرے ایک کن کی آس میں بیٹھا، میرے لیے تب بھی صبر کر رہا ہے جب اس کو صبر کرنا مشکل تو کیا ناممکن لگ رہا ہو۔ تو پھر میں کیسے اپنے بندے کو اس کے میرے لیے اس قدر صبر کا اجر عطا نہ کروں؟ اگر آج اس کے لیے خزاں ہے تو کل بہار ہوگی، میرے محبوب بندے کے ساتھ میری ہر عطا ہوگی۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے، آمین۔ اگر کوئی اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت کر پا رہے ہو، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے اس نے آپ کو دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کی خبر پر روئے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا فانی سے رخصت ہوا، تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ، سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹی کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور انسان کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو، تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔
زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب کرنے، اپنے قریب لانے کے مواقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیے، یہ جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر یہ آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی، ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہیں۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی نہ آئے اور یوں بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود کو، اپنی روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لیں، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں اطراف یہ آیت دستک دیتی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ کریم ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پر قادر ہیں۔ سب کچھ انہی کی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت، اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور پھر سورہ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کریم کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے نا، کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ الحمدللہ رب کریم۔ جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھایا گیا آپ سے دن بھر میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا کسی ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو، دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت۔ اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو درود شریف۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں، وہ رب بہت شرم و حیا والا ہے، جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔
یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزے دیکھیں۔ کتنی جلدی انسان دوسرے انسان سے اکتا جاتے ہیں نا۔ کسی کو توجہ زیادہ دے دو تو وہ انسان آپ سے بیزار ہونے لگ جاتے ہیں۔ کسی کی پرواہ آپ زیادہ کرنے لگ جاؤ تو وہ بھی آپ کو فارغ سمجھ لے گا۔ کسی کو بے انتہا بنا کسی غرض کے چاہو تو وہ بھی کوئی نہ کوئی آپ میں نقص نکال ہی دے گا۔ لیکن واحد اللہ کی ذات ہے، جس کو ہم ایک دفعہ پکاریں تو وہ ہمیں فوراً کسی نہ کسی طریقے سے تسلی دیتا ہے، ہماری سنتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے جذبات اور محبت کو رب سے جوڑ لینا اور اس سے دوستی کر لیں۔ کیا یہ بہترین نہیں؟ نہ کوئی غم لاحق ہوگا، نہ دل ٹوٹنے کا خدشہ۔ تو اسی لیے دل اللہ سے لگاؤ۔ شاید ہی ایسا کوئی دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو۔ ہر انسان تکلیف کے کسی نہ کسی سفر میں ہے، وہ ماضی کا کوئی سانحہ ہو یا واقعہ۔ ایک لمبے عرصے تک بند رہنے والے گھروں میں سے ایک خاص بانس آنے لگتی ہے، پھر کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، روشنی اور ہوا کو اندر آنے دیا جاتا ہے۔ جس تکلیف سے دل انسان روح گزر رہی ہو، اسے بھی تر و تازہ ہوا روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ ان کی روشنی اور خوشبو کیا ہے۔ بھول جانا، صبر کرنا اور گزر کا رویہ اپنا لینا، جانے دینا اور زندگی کو نئے سرے سے اپنا لینا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صبر کرنا اور اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ حالات کا سامنا کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے۔ جن حالات سے میں گزر رہی ہوں ان کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یا شاید ان کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ لیکن یہ تو معنی نہیں رکھتا کہ ہم حالات کی سختی کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ میں وہ زندگی جینا چاہتی تھی جس کا میں نے صرف تصور کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس کا غم ہے اور نہ ہی اپنی قسمت سے کوئی شکوہ ہے۔ قسمت لکھنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ بس میں چاہتی ہوں کہ اب یہ سب رک جائے، یہیں ختم ہو جائے۔